हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। यू नो दैट वेरी वेल। ये है क्लास 11 की बुक और ये 10+2 में चलती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स और जो भी एक्सरसाइज उसका फुल यानी कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, बादशाह, बादशाह और कैदी, है ना। राजा को बादशाह बोलते हैं, कैदी को बंदी होता है ना, हिंदी में बंदी बोलते हैं, उर्दू में कैदी बोलते हैं। ठीक, तो अब शुरू करते हैं इसको। कुछ वर्ड्स हैं, इसको पढ़ लेते हैं पहले। यह अदालत, मुल्जिम, एक मुल्ज़म भी होता है, एक मुल्जिम भी होता है ना। मुकद्दमा, कत्लगाह, शख्स, शख्स, नाराज़गी, नाराज़गी, कैदी, वज़ीर, मिनिस्टर को वज़ीर बोलते हैं उर्दू में। दीवाना, अरबिक वर्ड से लिया गया। दीवाना मतलब, अरबिक का दीवाना मतलब होता है पागल, है ना, जुनूनियत, मजनून। ठीक है। अजाब यानी जुर्म, सज़ा, जुर्म नहीं सज़ा, अजाब मतलब। मुब्तला यानी कि शामिल, मुब्तला यानी कि किसी चीज़ में डाल देना या किसी चीज़ में उसको उलझा देना, या उसको जैसे कि कहते हैं ना कि मुसीबत में मुब्तला हूँ, यानी मुसीबत में पड़ गया हूँ, पड़ जाना, मुब्तला मतलब। ज़ब्त करना यानी कि सीज करना। ठीक है, सीज। मुखालिफ यानी कि अपोज। गुस्ताखी, बोग्स, गुस्ताखी वही किसी की मतलब इज़्ज़त तार तार करना, है ना, या ऐसे अल्फाज बोलना जिससे बेइज्जती हो। बोग्स यानी कि दिल में जो, मन में जो होता है ना नफ़रत, वो चीज़ पालना। कीना, बोग्स, दोनों भाई भाई हैं। गलत बयानी, है ना, बयानी यानी कि कुछ बोलना मुंह से, और गलत यानी गलत बात बोलना। खैर ख्वाही यानी अच्छा काम। ठीक है, अब कहानी पढ़ने का समय आ चुका है गाइस, तो शुरू करते हैं। एक बादशाह की अदालत में किसी मुल्जिम को पेश किया गया। बादशाह ने मुकद्दमा सुनने के बाद इशारा किया कि इसे कत्ल कर दिया जाए। बादशाह के हुक्म पर सिपाही उसे कत्लगाह की तरफ ले चले तो उसने बादशाह को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। किसी शख्स के लिए बड़ी से बड़ी सज़ा यही हो सकती है कि उसे कत्ल कर दिया जाए, और चूंकि उस शख्स को ये सज़ा सुनाई जा चुकी थी, उसके दिल से बादशाह की नाराज़गी का खौफ दूर हो चुका था। ठीक, बादशाह ने जब देखा कि कैदी कुछ कह रहा है तो उसने अपने वज़ीर यानी मिनिस्टर से पूछा, ये क्या कह रहा है। वज़ीर बहुत नेक दिल था, उसने सोचा अगर, पेज पलटते हैं गाइस, ठीक बात बता दी जाए तो बादशाह गुस्से से दीवाना हो जाएगा और हो सकता है कत्ल कराने से पहले कैदी को किसी और अजाब में मुब्तला कर दे। उसने जवाब दिया, हुजूर, ये कह रहा है अल्लाह पाक इस शख्स को पसंद करता है, या अल्लाह पाक उस शख्स को पसंद करता है जो गुस्से को ज़ब्त कर लेते हैं, यानी गुस्से को पी जाते हैं या गुस्सा बर्दाश्त कर जाते हैं। ठीक, और लोगों के साथ भलाई करते हैं। ठीक है ना, अच्छी बात कह दी उसने, वज़ीर ने, जबकि उसने बिल्कुल मुखालिफ बात कही थी। वज़ीर की बात सुनकर बादशाह मुस्कुराया और उसने हुक्म दिया कि इस शख्स को आज़ाद कर दिया जाए। ठीक है। बादशाह का एक और वज़ीर पहले वज़ीर का मुखालिफ और तंग दिल था। तंग दिल बोलते हैं मतलब जो बहुत कड़ी बात करता है, दिल खोल के बात नहीं करता, है ना, जो वैसे ही मतलब अच्छा नहीं होता, उसे बोलते हैं। वो खैर ख्वाही जताने के अंदाज में बोला। खैर ख्वाही यानी कि भलाई का काम करने की जताने के अंदाज में बोला, हुजूर, ये शख्स झूठ बोल रहा है। दरअसल कैदी आपकी शान में गुस्ताखी कर रहा था, यानी आपकी बुराई, आपकी बेइज्जती कर रहा था।
وزیر کی بات سن کر نیک دل بادشاہ نے کہا، نیک دل بادشاہ یعنی اچھے بادشاہ نے، جو دل کا اچھا ہے، جو اچھا بھلا ہے، ٹھیک۔ اے وزیر، تیرے اس سچ سے جس کی بنیاد بغض اور کینے پر ہے، تیرے بھائی کی غلط بیانی بہتر ہے کہ اس سے یا اس سے ایک شخص کی جان بچ گئی، ہے نا۔ یعنی کہ جس وزیر نے جھوٹ بولا ہے نا کہ یہ قیدی آپ کی تعریف کر رہا ہے یا اچھی بات یا جو بھی اچھی بات بول رہا ہے، تو اس نے، جبکہ قیدی نے برا بھلا کہا تھا لیکن وزیر نے جھوٹ بول کر اس کی جان بچا لی، ٹھیک۔ تو وہی بات کہی کہ تیرے بھائی کی غلط بیانی بہتر ہے، یعنی تیرے دوسرے جو وزیر ہے نا اس کی غلط بیانی یعنی غلط بات بھی بہتر ہے کہ اس سے ایک شخص کی جان بچ گئی، یعنی اس جھوٹ کی وجہ سے جان بچ گئی کسی کی۔ سو دوستوں، اب ہم بات کرتے ہیں، ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد کوشچن کا آنسرس دیں گے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، بادشاہ نے ملزم کا مقدمہ سن کر کیا اشارہ کیا؟ اشارہ کیا کیا یہ تو آپ کو پتا ہے، یہ لکھا ہے سوالات۔ تو پہلے میں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد آنسرس پڑھیں گے۔ سپاہی ملزم کو قتل گاہ کی طرف لے چلے تو اس نے کیا کہا؟ نیک دل، تیسرا سوال ہے، نیک دل وزیر نے بادشاہ سے صحیح بات کیوں نہیں بتائی؟ چوتھا ہے گائز، وزیر کی بات سن کر بادشاہ نے کیا حکم دیا؟ سوری، میں ایسا بولتا ہوں کبھی کبھی۔ پانچواں سوال ہے، بادشاہ نے تنگ دل وزیر کی بات سن کر کیا کہا؟ چھٹا ہے گائز سوال، مندرجہ ذیل یعنی فالوئنگ الفاظ کی جنس بتائیے۔ جنس بولتے ہیں میل یا فیمیل یعنی جینڈر، ٹھیک ہے۔ یہاں میل فیمیل نہیں بولیں گے ہم، فیمینائن مسکولین جو ہوتا ہے، یو نو دیٹ ویری ویل، اسٹریلنگ پولنگ ہندی میں بولتے ہیں، اور اردو میں اس کو بولتے ہیں مذکر اور مؤنث، ٹھیک۔ تو یہ کچھ ورڈز ہیں، ملزم ہے، مقدمہ ہے، ناراضگی ہے، عذاب ہے، گستاخی ہے، بغض ہے، کینہ ہے نا، غلط بیانی ہے۔ یہ غلط نہیں لکھا، یہ غلط ہے، غین سے غ کی آواز، غین کی آواز جو ہے حلق سے آتی ہے۔ اگر آپ نے شروع میں یہ سبھی ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا، غلط بیانی، خیر خواہی، ٹھیک۔ ساتواں ہے کوشچنس، مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیے۔ جمع بولتے ہیں پلورل۔ بادشاہ، ملزم، مقدمہ، شخص، وزیر، مخالف۔ تو اس کا ہم سولوشن یہاں لاتے ہیں، شروعات کرتے ہیں ہم کوشچنس اینڈ آنسر سے، ٹھیک گائز۔ تو دیکھیے، آپ دیکھ سکتے ہیں، تھوڑا سا اس کو دکھاتے ہیں۔ تو دوستوں، سوال نمبر 1 تھا کہ ابھی آپ نے دیکھا، بادشاہ نے ملزم کا مقدمہ سن کر کیا اشارہ کیا؟ تو دیکھیے جواب ہے، بادشاہ نے ملزم کا مقدمہ سن کر یہ اشارہ کیا کہ اسے قتل کر دیا جائے، ٹھیک۔ دیکھ لیا آپ نے۔ اب جواب نمبر 2 دیکھیں گے، پہلے ہم سوال پڑھ دیں۔ سوال نمبر 2 ہے، سپاہی ملزم کو قتل گاہ کی طرف لے چلے تو اس نے کیا کہا؟ جواب نمبر 2 ہے، جب سپاہی ملزم کو قتل گاہ کی طرف لے جا رہے تھے اس نے بادشاہ کو بھلا برا کہنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ جواب نمبر 3 پڑھیں گے، اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر 3، نیک دل وزیر نے بادشاہ سے صحیح بات کیوں نہیں بتائی؟ تو جواب دیکھیے، نیک دل وزیر نے بادشاہ سے صحیح بات اس لیے نہیں بتائی کہ اس نے سوچا اگر بادشاہ کو پتہ چلا کہ ملزم اس کی برائی کر رہا ہے تو وہ یعنی بادشاہ ملزم کو قتل کرانے سے پہلے ہی کسی اور عذاب میں نہ مبتلا کر دے، ہے نا۔ یہ اس بات کا ڈر تھا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کوشچن کے آنسر کو اپنے حساب سے بھی تھوڑا بہت چینج کر کے لکھ سکتے ہیں، ڈزنٹ میٹر، ایسا ہوتا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا اس سے پہلے والی کلاسز میں۔ سوال نمبر 4 ہے، وزیر کی بات سن کر بادشاہ نے کیا حکم دیا؟ جواب نمبر 4 ہے، وزیر کی بات سن کر بادشاہ مسکرایا اور اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو آزاد کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ جواب پورا ہوتا ہے چوتھا۔ سوال نمبر 5 ہے، بادشاہ نے تنگ دل وزیر کی بات سن کر کیا کہا؟ تو دیکھتے ہیں گائز، جواب نمبر 5 ہے،
بادشاہ نے تنگ دل وزیر کی بات سن کر یہ کہا کہ انورٹڈ کاما ہے ڈائلاگ، اے وزیر تیرے اس سچ سے جس کی بنیاد بغض یعنی کہ جلن اور کینے، یہ کاف گائز، کینے پر ہے، تیرے بھائی کی غلط بیانی بہتر ہے کہ اس سے ایک شخص کی جان بچ گئی. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھنے والی بات ہے گائز. اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 6 تھا مندرجہ ذیل الفاظ کی جنس بتائیے. تو دیکھتے ہیں ملزم کا کیا ہے جنس، یعنی مذکر ہے یا مؤنث. تو دیکھ سکتے ہیں گائز ہم نے یہاں بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہاں پہ بتایا ہوا ہے، یہ ہے جواب نمبر 6. یہ مذکر کا کالم ہے اور یہ مؤنث کا ہے. ٹھیک ہے، یہ حمزہ ہے، پیش مت سمجھنا. تو دیکھیے ملزم کا، ملزم مذکر ہے نا، مقدمہ مذکر ہے، عذاب مذکر ہے، بغض مذکر ہے، کینہ مذکر ہے. ٹھیک ہے، مؤنث کون کون سے ہیں، یعنی مسکولین فیمینائن یا استری لنگ جو بولتے ہیں. ناراضگی مؤنث ہے، گستاخی، غلط بیانی، ٹھیک ہے، خیر خواہی. ٹھیک، اس کے بعد گائز آگے دیکھتے ہیں جواب نمبر 4 ہے واحد اور جمع. ٹھیک ہے، تو ہمیں بتانا تھا کہ واحد کون سا ہے، جمع کون سا ہے نا. تو دیکھیے بادشاہ واحد ہے اور واحد بادشاہ کا جمع ہے بادشاہان. ملزم سنگولر ہے، ملزمین جمع ہے. ٹھیک ہے، جمع بتانا ہے نا، جمع مطلب پلورل. ٹھیک ہے، مقدمہ سنگولر ہے یعنی واحد ہے اور مقدمات جمع ہے. شخص کا اشخاص ہے نا. اس کے بعد گائز وزیر کا وزراء، مخالف کا مخالفین. سو دوستوں یہاں کہانی ختم ہوتی ہے اور یہ نیکسٹ چیپٹر ہم آئیں گے لے کر. ٹھیک ہے نا، تو آج کی کہانی گائز اتنی ہی. اور اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی نا دوستوں، وہ بنایا تھا خود غرض دوست کے اوپر ہے نا، اور آج بنایا ہم نے بادشاہ اور قیدی ہے نا. تو سولوشن ہو گیا. آج کی کہانی اتنی. امید کرتا ہوں گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ان تک پہنچائیے گا جس کو اس ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت ہے. چلیے ملتے ہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر.